السلام علیکم دوستوں، اور ہمارے چینل پر دوبارہ سے خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم صدام حسین کی ناقابل ذکر اور اکثر ہنگامہ خیز زندگی، اس کے ابتدائی دنوں سے لے کر ایک آمر کے طور پر اس کے عروج تک اور علاقائی تنازعات کی تشمیل میں ان کے اہم کردار کا جائزہ لیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا وقت ضائع کرتے ہوئے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ویڈیو 5 حصوں میں ترتیب کی گئی ہے۔ ہر حصہ ایک اہم واقعات پر توجہ مرکوز کرتا ہے جنہوں نے صدام حسین کے اقتدار تک کے سفر کی وضاحت کی ہے۔ ہم صدام حسین کی ابتدائی زندگی اور پس منظر سے شروع کرتے ہیں۔ ان ابتدائی سالوں پر روشنی ڈالتے ہیں جنہوں نے ان کے کردار کو تشکیل دیا۔ اس کے بعد ہم ان کے ابتدائی سیاسی کریئر اور بحث پارٹی کے ساتھ ان کی وابستگی کا جائزہ لیں گے، جو ان کے عروج میں ایک اہم قدم تھی۔ صدام حسین کی ابتدائی زندگی اور پس منظر نے ان کے کردار اور اس کے بعد کے سیاسی کریئر کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ 28 اپریل 1937 کو عراق کے شہر تکریت کے قریب الموجہ قصبے میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک معمولی پس منظر سے تھا۔ ان کے والد حسین الماجد صدام کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر جاتے ہیں، اور ان کی پرورش کے لیے ان کی والدہ صبا طلفہ اکیلی رہ جاتی ہیں۔ صدام کی ابتدائی زندگی غربت اور خاندانی جدوجہد سے عبارت تھی۔ ہنگامہ خیز بچپن۔ صدام کے خاندان کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ایک ہنگامہ خیز ماحول میں پلا بڑھا۔ اس کے سوتیلے والد ابراہیم الحسن مبینہ طور پر بدسلوکی کرتے تھے، جس نے بعد کی زندگی میں صدام کی بے رحم شخصیت کی نشوونما میں اہم کردار ادا کیا۔ تعلیم۔ صدام نے تکریت میں بنیادی تعلیم حاصل کی، لیکن اس کی ابتدائی برسوں میں جرم تھا۔ وہ بالآخر بغداد چلا گیا، جہاں اس نے اسکول میں تعلیم حاصل کی اور انقلابی سیاسی حلقوں میں شامل ہو گیا، جو 1950 کی دہائی کے دوران عراق میں نمایاں ہو رہے تھے۔ ابتدائی سرگرمیاں۔ صدام حسین ایک نوجوان کے طور پر سیاست میں شامل ہوا۔ ابتدائی طور پر 1950 کی دہائی کے آخر میں پان عرب اور سوشلسٹ بائیس پارٹی میں شامل ہوا۔ بائیس پارٹی کا مقصد عرب قوم پرستی، سوشلزم کو فروغ دینا اور عرب ممالک سے مغربی اثر و رسوخ کو ہٹانا تھا۔ بعض پارٹی کے اندر اٹھنا۔ صدام اپنی لگن اور بے رحمی کی وجہ سے بعض پارٹی کی صفوں میں تیزی سے بڑھ گیا۔ اس نے 1963 کی بغاوت میں ایک اہم کردار ادا کیا، جس نے اسی سال کے آخر میں معزول ہونے سے پہلے عراق میں بعض پارٹی کو مختصر طور پر اقتدار میں لایا۔ قید اور جلا وطنی۔ 1963 کی بغاوت کی ناکامی کے بعد صدام کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، تاہم وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور مصر فرار ہو گیا، جہاں اس نے اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھی۔ جلا وطنی کے دوران اس نے بعض پارٹی کے اندر اپنی پوزیشن کو مزید مستحکم کیا اور بااثر شخصیات کے ساتھ اتحاد قائم کیا۔ اقتدار اور واپسی۔ صدام حسین 1968 میں عراق میں ایک اور باسی بغاوت کے بعد واپس آئے، جب پارٹی کو ایک بار پھر اقتدار میں لایا گیا۔ انہوں نے نئی حکومت میں مرکزی کردار ادا کیا۔ ابتدائی طور پر انقلابی کمانڈ کونسل کے نائب چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دی اور بعد میں عراق کے ڈی فیکٹو لیڈر بن گئے۔ صدام حسین کی ابتدائی زندگی کے تجربات بشمول غربت، خاندانی جدوجہد اور انقلابی سیاست میں ان کی ابتدائی شمولیت نے اسے آمرانہ اور بے رحم رہنما کے لیے بنیاد رکھی جو وہ بن گئے۔ بعض پارٹی کے ساتھ اس کی وابستگی اور اس کی صفوں میں اس کی چڑھائی ان کی سیاسی کریئر کی تشکیل اور اس کے بعد عراق پر کئی دہائیوں تک حکومت کرنے میں بہت اہم تھی۔
جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہم اس بات کی کھوج کریں گے کہ وہ صدر احمد حسین البکر کے ماتحت عراق کے نائب صدر بننے کے لیے کس طرح صفوں پر چڑھ گئے۔ دوستوں، دوسرا حصہ ہمیں صدام کی طاقت کے استحکام کے دل میں لے جاتا ہے۔ ہم اس کی ہوشیار سیاسی چال بازوں اور بے رحمی سے پاک کرنے کے بارے میں بات کریں گے، جس نے عراق پر اس کی گرفت مضبوط کی۔ 1969 کی بغاوت جس نے انہیں ایوان صدر تک پہنچایا، اور ان کی حریفوں کا تیزی سے خاتمہ بھی اسی کا احاطہ کیا جائے گا۔ 1970 کی دہائی کے عراق کے ہنگامہ خیز منظرنامے میں صدام حسین ایک مضبوط شخصیت کے طور پر ابھرے۔ غربت میں پیدا ہوئے اس نے کرشمہ، چالاکی اور سخاوت کے آمیزے کے ساتھ سیاسی سیڑھی چڑھائی۔ حکمران باس پارٹی کے اندر صدام کا عروج اس کی اتحاد بنانے اور اس کے راستے میں کھڑے ہونے والوں کو بے رحمی سے ختم کرنے کی صلاحیت صدام حسین کے اندر موجود تھے۔ لیکن یہ 1969 کا سال تھا جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ایک تیز اور بہادر بغاوت میں صدام نے صدارت پر قبضہ کر لیا، اپنی طاقت کو مستحکم کیا اور ایک ایسی حکومت کی بنیاد رکھی جو دہائیوں تک برقرار رہی۔ اپنے نئے اختیارات کے ساتھ صدام نے حریفوں اور ممکنہ خطرات کو ختم کرنے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ صفاقانہ صفائیاں، شورٹ رائٹر اور پھانسیاں اس کی حکمرانی کی پہچان بن گئی، جس نے اس کی مخالفت کرنے کی جرات کرنے والوں کو ایک ٹھنڈا پیغام بھیجا۔ تیسرا حصہ ایران عراق جنگ کا ذکر کرتا ہے، ایک ایسا تنازع جس نے تقریباً ایک دہائی تک مشرق وسطیٰ کی تعریف کی۔ ہم پس منظر کا جائزہ لیں گے، باشمول علاقائی تنازعات اور نظریاتی اختلافات، اور جنگ کے تباہ کن نتائج پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایران عراق جنگ ایک تنازع جو 1980 سے 1968 تک جاری رہا، ایک وحشانہ اور طویل جنگ تھی جس نے مشرق وسطیٰ اور دنیا پر دیر پا اثرات چھوڑے۔ اس تنازع کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس کے تاریخی پس منظر کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس کے مرکز میں ایران عراق جنگ کی جڑیں علاقائی تنازعات اور دیرینہ دشمنیوں پر تھی۔ ایران اور عراق کی سرحد کئی دہائیوں سے کشیدگی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ شط العرب آبائی گزرگاہ جو جنوبی سرحد کو نشانزد کرتی ہے، خاص طور پر تنازع کا باعث تھی۔ دونوں ممالک کے اس اہم آبائی گزرگاہ پر متضاد دعوے تھے، جس کی وجہ سے کنٹرول اور نیویگیشن کے حقوق پر تنازعات پیدا ہوئے۔ نظریاتی اختلافات نے بھی اس کشمکش کو ہوا دی۔ ایک طرف ایران تھا جس کی قیادت انقلابی آیت اللہ روح اللہ خمینی کر رہے تھے، جس کا مقصد شیعہ اسلام کے اپنے برانڈ کو برآمد کرنا اور مشرق وسطیٰ میں بدعنوان حکومتوں کو اکھاڑ پھینکنا تھا۔ دوسری طرف عراق کی قیادت ایک سیکولر قوم پرست صدام حسین کر رہے تھے، جو ایک غالب علاقائی طاقت بننے کی خواہش رکھتے تھے۔ 1969 کی ایرانی انقلاب نے پورے خطے اور اس سے باہر صدمے کی لہریں بھیجی تھیں۔ تہران میں امریکی سفارت خانے میں یرغمالیوں کے بحران نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مزید کشیدہ کر دیا، جبکہ عراق نے ایران کے انقلابی جذبے کو اس کے استحکام کے لیے ممکنہ خطرہ کے طور پر دیکھا۔ 22 ستمبر 1980 کو ایران عراق جنگ کا باضابطہ طور پر آغاز ہوا۔ عراق نے ایک اچھا لمحہ سمجھتے ہوئے ایران پر اچانک سے حملہ کر دیا۔ اس نے ایک طویل اور بھیانک تنازع کا آغاز کیا، جس کے دونوں ممالک کے لیے سنگین نتائج برآمد ہوئے۔ تقریباً 8 سالوں کے دوران جنگ نے دونوں فریقوں کو خندق کی جنگ، کیمیائی حملوں اور وسیع پیمانے پر انسانی اور مالی نقصانات میں مصروف دیکھا۔ شہر ملبے کا ڈھیر بن گئے اور بے شمار جانیں ضائع ہوئی۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس نے دونوں ممالک کو ایران کو نقصان پہنچایا اور تلخی اور بد اعتمادی کی میراث چھوڑ دی، جو آج بھی مشرق وسطیٰ کی سیاست پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ایران عراق جنگ کے بھی دو رس بین الاقوامی اثرات مرتب ہوئے۔
مختلف اقوام میں ایک یا دوسرے فریق کی حمایت کی، جس سے تنازع مزید پیچیدہ ہو گیا۔ جنگ بندی اور امن مذاکرات کی متعدد کوششوں کے باوجود جنگ 1988 تک جاری رہی، جب آخر کار جنگ بندی کی ثالثی ہوئی۔ ایران عراق جنگ بھلے ہی 1988 میں باضابطہ طور پر ختم ہو گئی ہو، لیکن اس کے اثرات باقی ہیں۔ اس نے بنیادی طور پر مشرق کو نئی شکل دی، علاقائی حرکیات کو بدل دیا اور ایسے نشانات چھوڑے جو اب بھی شامل ممالک پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ چوتھا حصہ صدام حسین کی اسرائیل کے خلاف دشمنی اور فلسطینی مقاصد کی حمایت پر ہے۔ عراق کے صدر کی حیثیت سے صدام حسین کی اسرائیل کے خلاف دشمنی اور فلسطینی مقاصد کے لیے ان کی حمایت ان کی خارجہ پالیسی کے مرکزی عناصر تھے۔ اس دشمنی اور حمایت کے نتیجے میں کئی واقعات رونما ہوئے جو اسرائیل پر میزائل حملے اور اس پر اسرائیل کا جواب بھی شامل ہے۔ صدام کا اسرائیل مخالف موقف۔ صدام حسین اسرائیل کا کھلا مخالف تھا۔ وہ اسرائیل کو فلسطینی سرزمین پر قابض ایک ناجائز ریاست سمجھتے تھے اور فلسطینی کاس کو عرب قوم پرستی کی علامت کے طور پر دیکھتے تھے۔ صدام نے فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے اپنے پلیٹ فارم کا استعمال کیا اور خود کو ان کے حقوق کے چیمپئن کے طور پر پیش کیا۔ اسرائیل پر میزائل حملے۔ اسرائیل کے ساتھ صدام حسین کے تنازع میں سب سے اہم واقعہ 1991 میں خلیجی جنگ کے دوران تھا۔ عراق نے صدام کی قیادت میں اسرائیل پر اسکواڈ میزائل حملوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ان میزائل حملوں کو اسرائیل کو عراق کے خلاف اتحاد میں شامل ہونے پر اکسانے کی کوشش کے طور پر دیکھا گیا۔ اس طرح ممکنہ طور پر بین الاقوامی اتحاد ٹوٹ سکتا ہے۔ اسرائیل کا سخت رد عمل۔ عراق سے میزائل حملوں پر اسرائیل کا رد عمل خاص طور پر روکا گیا۔ اپنے شہروں پر میزائل حملوں کے خطرے کا سامنا کرنے کے باوجود اسرائیل نے عراق کے خلاف براہ راست جوابی کارروائی نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ یہ فیصلہ امریکہ کے تعاون سے کیا گیا، جس نے خلیجی جنگ کے دوران اتحادی افواج کی قیادت کی تھی۔ اسرائیل کی تحمل کئی عوامل سے متاثر تھی۔ اتحاد کی استحکام کے لیے تشویش۔ اسرائیل بین الاقوامی اتحاد کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، جس میں سعودی عرب اور مصر جیسی عرب ریاستیں شامل تھیں۔ امریکی دباؤ۔ امریکہ اسرائیل کا بنیادی حامی ہے۔ اس نے اسرائیلی حکومت پر زور دیا کہ وہ تحمل سے کام لے تاکہ تنازع کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے۔ شہریوں کی ہلاکتوں سے بچنے کی خواہش۔ اسرائیل کے رہنما اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اگر وہ زبردستی جواب دیں تو شہریوں کو ممکنہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مضمرات اور طویل مدتی اثرات۔ اسرائیل پر صدام حسین کے میزائل حملے اور اسرائیل کا روک ٹوک جواب خلیجی جنگ کے دوران دونوں ممالک کے درمیان براہ راست تصادم کا باعث نہیں بن سکا، تاہم اس نے جاری علاقائی کشیدگی اور عرب اسرائیل تنازع کی پیچیدگیوں پر روشنی ڈالی۔ صدام کے اقدامات نے اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے علاقائی مسائل کے استعمال کو بھی اجاگر کیا۔ طویل مدت میں صدام کی فلسطینی کاز کے لیے حمایت اور اسرائیل کے خلاف اس کا تصادم کا موقف مشرق وسطیٰ کے وسیع تر جغرافیائی سیاسی منظرنامے کا حصہ رہا۔ یہ حرکیات 2006 میں صدام حسین کے خاتمے اور پھانسی کے بعد بھی علاقائی سیاست پر اثر انداز ہوتی رہیں۔ مجموعی طور پر صدام حسین کی اسرائیل کے خلاف دشمنی اور فلسطینی کاز کے لیے ان کی حمایت ان کی خارجہ پالیسی کے کلیدی اجزاء تھے اور ان کے علاقائی استحکام اور وسیع تر عرب اسرائیل تنازع کے لیے اہم مضمرات تھے۔ پانچواں حصہ عراق کے کویت پر حملے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے بین الاقوامی رد عمل کا سیاق و سباق فراہم کرتا ہے۔ ہم آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم
اور عراق کے خلاف اتحادی افواج کی مہم کے ساتھ ساتھ خلیجی جنگ کے نتائج بشمول کویت کی آزادی اور عراق کے لیے نتائج پر بات کریں گے۔ ہم 1990-1991 کی خلیجی جنگ کے ذریعے اپنے سفر کا اختتام کریں گے۔ اس اہم تنازع کے واقعات اور نتائج پر غور کرنا ضروری ہے۔ اگست 1990 میں کویت پر صدام حسین کا حملہ جارحیت کا ایک ڈٹائی کا مظاہرہ تھا جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ امریکہ کی قیادت میں عالمی برادری نے کویتی خود مختاری کی اس طرحی خلاف ورزی کی فوری مذمت کی۔ اقوام متحدہ کے ذریعے سفارتی کوششوں نے عراق پر کویت سے دستبرداری کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ پابندیوں کا ایک سلسلہ لگایا گیا اور عراق سے فوری انخلا کا مطالبہ کرنے کے لیے متعدد قراردادیں منظور کروائی گئی، لیکن صدام حسین ڈٹے رہے اور فوجی مداخلت کا خطرہ بڑھ گیا۔ آپریشن ڈیزرٹ سٹارم جنوری 1991 میں شروع کیا گیا۔ کویت کو آزاد کرانے کی بین الاقوامی کوششوں کے خاتمے کے لیے 30 سے زائد ممالک پر مشتمل اتحادی افواج نے بے مثال پیمانے پر فوجی درستگی اور ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا۔ فضائی اور زمینی آپریشنز کو نمایاں کارکردگی کے ساتھ انجام دیا گیا۔ فروری 1991 میں کویت کی آزادی نے تنازع میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا۔ کویتی شہریوں نے، جنہوں نے کئی مہینوں کے قبضے کو برداشت کیا، اپنی نئی آزادی کا جشن بڑی خوشی اور راحت کے ساتھ منایا۔ تاہم خلیجی جنگ کے عراق کے لیے تباہ کن نتائج برآمد ہوئے۔ ملک کی بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا اور مالیاتی آفات جیسے جان بوجھ کر تیل کے کنووں کو آگ لگانے نے مصائب کو مزید بڑھایا۔ خلیجی جنگ فروری 1991 میں ختم ہوئی، جس نے عراق میں انسانی بحران کو جنم دیا۔ اس کے طویل مدتی نتائج بشمول اقتصادی پابندیاں عراقی عوام پر اثر انداز ہوتی رہیں۔ کویت کی کامیاب آزادی کے موقع پر امریکی افواج پریڈ کے لیے وطن واپس لوٹ گئی۔ سابق فوجیوں اور عالمی جغرافیائی سیاست پر جنگ کے اثرات نے مستقبل کے واقعات کی منزلیں طے کی۔ صدام حسین کی حکومت عدم استحکام کا باعث بنی، جس کا اختتام اس کی گرفتاری اور مقدمے میں ہوا۔ آخر میں خلیجی جنگ مشرق وسطیٰ کی تاریخ کا ایک اہم باب تھا، جس نے ایک غیر مستحکم خطے میں فوجی مداخلت کے چیلنجز کو اجاگر کیا۔ زوال اور گرفت جیسے ہی 21ویں صدی کا آغاز ہوا، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے شبہات کی وجہ سے صدام حسین پر بین الاقوامی دباؤ بڑھ گیا۔ 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے آپریشن عراقی فلڈ شروع کیا، جس کے نتیجے میں اسی سال دسمبر میں صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا۔ خیر، صدام حسین کو آخر میں پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ صدام حسین کے مبہم ہونے سے عامر بننے تک کا سفر تباہی کا راستہ چھوڑ گیا۔ ایران عراق جنگ، اسرائیل کے ساتھ تنازعات اور خلیجی جنگ بے پناہ مصائب اور عدم استحکام کا باعث بنی۔ اس کے حتمی زوال نے اس کی جابرانہ حکمرانی کے خاتمے کو نشان زد کیا۔ صدام حسین کی زندگی اور حکمرانی کا یہ تاریخی جائزہ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پسند کی ہے تو برائے کرام لائک کریں اور شیئر بھی لازمی سے کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔